بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ یہ میرا خون ہے، میری اولاد ہے، لیکن افسوس ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی امت سے بار بار کہا کرتے تھے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو میں تمہارے نبی کا نواسہ ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج اس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں بلند ہے۔ یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی، اور اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگو، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کے سپہ سالار نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا نام لیا اور تلوار کو نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی کہ تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے پار کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجی یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی قبر بنائی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح فوج یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ بس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذوالفقار کو تھام لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے۔ جاؤ، خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بیبیوں کے خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھی یزید کی فوج کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے۔ جس کے پاس جو چیز ہے وہ دور سے حسین کو مار دے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے اس نے تیر مارے، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔
جیسے ہی نواس رسول گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آئے، فوج یزید نے جھومنا شروع کر دیا، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ آپ سواری کیا کرتے تھے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف گھومنے لگا تاکہ ان تیروں سے اپنے آقا حسین کو بچا لے۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا کہ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا، اے لوگوں رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس گھوڑے پر اللہ کے رسول سواری کرتے تھے، کہیں تیر اس گھوڑے کو نہ لگ جائے۔ یوں تیروں کو چلانا بند کیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا مگر حسین کا احترام معلوم نہ تھا جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پر بٹھا کر اپنی امت کو دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کربلا پر اپنا سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ رسول اللہ کا چہرہ نظر آئے اور وہ چیخ کر دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر بولا، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ شمر نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب ہل رہے ہیں۔ سننے کے لیے شمر نے کان قریب کیے تو کیا سنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، شمر کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، جنت کا سردار ہوں، حق پر ہوں، بے جرم ہوں۔ شمر نے کہا، مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو شمر نے کہا، تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ شمر یہ کہتا ہوا امام حسین علیہ السلام کا گلا کاٹتا رہا اور فوج یزید جھومتی رہی۔